الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا مزید شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ جو آیات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پہ ذکر فرمائی ہیں انہیں تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر ہم کلام کر رہے ہیں، اور تقریباً جتنے انبیاء علیہ السلام پر تفصیلی کلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تمام واقعات کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور چیدہ انبیاء علیہ السلام ایسے ضرور ہیں جن کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن کوئی بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا تو ان کے پھر ہم نے ذکر کو چھوڑا ہے۔ اب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں، حالانکہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں، حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اب وہ اس نور کی کیا کیفیت تھی، کیسے اللہ نے پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اور جیسے حدیث میں ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی تھے، کب نبی آپ کو نبوت ملی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ گویا کہ آپ کو وصف نبوت سے بھی بہت پہلے سرفراز فرما دیا گیا تھا، اور آپ کی تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ تو لہٰذا بلا مبالغہ ان احادیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن اس نے جس مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز چیزیں ہیں جن کی حقیقت تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ دیکھیں، ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا کیا تو پھر جگہیں بنی۔ جگہ اسے کہتے ہیں جہاں پر کوئی جسم سما جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس کو جگہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو یہ کرسی ایک جگہ ہے، یہ ٹیبل ایک زمین پر رکھی ہوئی ہے، یہ زمین ایک جگہ کہلائے گی اس کے لیے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس طرح سمت آپ دیکھیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، جب یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں تو پھر جب شے پیدا کی جاتی ہے تو اس کا ہوتا ہے ایک آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ جب تک کوئی شے ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کس کا کہیں گے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے؟ مثال کے طور پہ کمرہ بالکل خالی ہے، کوئی اس میں شے نہیں ہے، تو آپ کسی شے کے اعتبار سے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں کہہ سکتے، اپنے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں میرا آگے میرا پیچھے، کیونکہ آپ بھی ایک شے ہیں۔ اب دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی تھا اور اس نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا تھا تو پھر کوئی سمت بھی نہیں تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ ہے یا ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ جگہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، جگہ تو مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، تو جب جگہ نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس نے کائنات بنائی پھر اپنی پسند سے ایک جگہ آ کے بیٹھ گیا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ جسم نہیں ہے، وہ جسمانیت نہیں رکھتا ہے۔ جسم کہتے ہیں جس کو آپ لمبائی چوڑائی گہرائی میں کاٹ سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، جبکہ بقیہ عالم ابھی زمین آسمان وغیرہ کچھ بھی نہیں بنے تھے، تو پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ رکھا تھا؟ جگہ تو تھی نہیں۔ یہ کس قدر حیرت انگیز چیز ہے کہ جب آپ غور و تفکر کریں گے تو عقل تھک جائے گی اور ہم اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان باتوں پہ غور و تفکر نہ کریں، بعض چیزوں کے صرف ظاہر کو لے لینا ہی بہت اچھا ہوتا ہے، عافیت ہوتی ہے، اس سے آگے غور و تفکر کرنا ہماری تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور پھر تمام مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔
صحیح حدیثیں بھی کہتی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، اس میں بڑا مقصد یہ پوشیدہ نظر آتا ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کا دین چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا تھا، تو جس کی چیز باقی رہنے والی ہے اسے سب سے آخر میں بھیجا، اور جو عارضی شریعتیں لے کر آئے تھے، جن شریعتوں کو منسوخ ہونا ہی تھا، ان کے بعد کوئی ناسخ آنا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جس کا قانون ہمیشہ کے لیے چلے، اسی کو یقینی سی بات ہے کہ آخر میں بھیجا جائے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ جاتے اور شریعت ایسی لے کر آتے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی تھی، تو پھر مزید کوئی رسول تو نہ آ سکتا، پھر نبی آتے رہتے جو نبی کریم کی اس رسالت کو لے کے چلتے رہتے، لیکن یعنی شریعت کو لے کے چلتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا جائے، کہ مہمان خصوصی جو ہوتا ہے وہ آتا بھی سب سے آخر میں ہے، اور پھر آپ کی شریعت بھی قیامت تک قائم و دائم رہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سب سے آخر میں آیا وہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں، جیسے کہ دیکھیے قرآن عظیم میں یہ تیسرا سپارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی درجے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو مفسرین مستند تفاسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، ان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ورفع بعضهم درجات جو اللہ نے فرمایا ان میں سے کوئی یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کئی درجوں بلندی عطا فرمائی ہے، ان سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ابتدا میں ہی پہلے تو ایک دعویٰ فرما دیا، اور دعوے کے بعد پھر اس کا ایک نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اب اس کو دعویٰ کہہ لیں، اس کو خبر کہہ لیں، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر تو غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام میں درجات اور فضیلت کے اعتبار سے فرق ضرور ہے۔ ہم وصف نبوت میں کسی نبی میں فرق نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ بحیثیت نبی ہونے کے تمام نبی برابر ہیں، وصف نبوت میں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کمزور اور نبوت قوی ہوتی ہے اور اس نبوت کی وجہ سے کوئی اوپر نیچے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، وصف نبوت میں سب برابر ہیں۔ ہاں، اس کے بعد فضائل و کمالات و برکات و علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کم یا زیادتی کسی کے اندر رکھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کمالات، فضائل اور برکات سے نوازا گیا، اور قرآن عظیم میں سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی، اور یہ اس میں علماء کرام نے تشریح یہی بیان فرمائی، مفسرین نے، آپ مستند تفاسیر جتنے بھی پڑھیں گے تقریباً نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی فضائل و کمالات و برکات و انعامات الہیہ کی روح سے یا اس جہت سے روز بروز مائل بترقی ہیں، آپ کی ترقیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تنزلی آپ کے پاس نہیں ہے۔ جتنا آپ نے اللہ نے علم دیا اس میں اضافہ ہوگا، جتنے فضائل اور کمالات و برکات دیے وہ چھینیں گی نہیں، وہ کم نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور آپ کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، لہٰذا آپ کے متبعین بھی سب سے زیادہ ہوں گے، اور یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ جو کسی کے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے اس کا جتنا بھی وہ نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اس راہ دکھانے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ فضیلت آپ کی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا، یہ خبر دی ہے کہ بعض رسول بعض سے افضل ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو دین لوگوں کو دیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اربوں کھربوں لوگ قیامت تک آئیں گے، اتنے کسی کے بھی متبعین نہیں ہوں گے بروز قیامت جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ جتنے بھی متبعین نیک عمل کر رہے ہیں سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔
تو آپ سوچئے کہ جب آدمی ایک درود شریف پڑھتا ہے، ایک درود پاک فقط، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اس پہ 10 رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک درود شریف پر ہے۔ اگر ایک امتی یہ پڑھتا ہے، اس کو تمام فضیلتیں ملتی ہیں، تو ان برکات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درجات کی بلندی کی شکل میں ایک حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جتنے قیامت تک مسلمان عمل کریں گے اور کیا کیا عمل کریں گے۔ یہ تو ایک مستحب، میں نے ایک چیز کے بارے میں آپ کو عرض کیا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں، اور پھر سرکار کی درجات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے عقلی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عقل اس کا انکار نہیں کرے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سب سے افضل ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، اور چنانچہ اس بات کا یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پہ گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے، اور یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ، دیکھیں اب میں جزوی طور پہ ایک بات یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں، اور ضروری ہے کہ اس پر بھی غور و تفکر کیا جائے، کہ ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ کلی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے کسی، یا مجموعی اعتبار سے، یا زیادہ تر چیزوں کے اعتبار سے کسی پر فوقیت رکھنا، اور ایک ہوتا ہے جزوی فضیلت۔ جزوی فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ چیز میں باکمال ہونا یا دوسروں سے آگے نکل جانا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جزوی طور پر کوئی ایک فضیلت ہمیں کسی کے اندر زیادہ نظر آئے جزوی طور پر، لیکن کلی طور پر بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو فضیلت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے متفق علیہ ہے، اس پر امت کا جمہور کا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو یہ کلی طور پہ فضیلت دی جاتی ہے، مجموعی طور پہ آپ کو فضیلت حاصل ہے، ورنہ جزوی فضیلتوں میں بہت سے صحابہ آپ سے آگے ہیں، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح مبارکہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول تشریف لائیں، اور آپ سے ہی قیامت تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ چلے گی۔ یہ ایک ایسا خاصہ ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف آپ ہی کو حاصل ہے، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جزوی فضیلت میں کسی کو آگے دیکھیں، مثال کے طور پر جیسے نوح علیہ السلام کو ایک طویل عمر دی گئی، 950 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، جو ظاہری دنیا کی عمر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر دنیا کے اندر اتنا تبلیغ دین کا موقع نہ ملا، 63 سال آپ کی عمر مبارکہ ہے، 40 سال میں اعلان نبوت ہے، پہلے 13 سال میں آپ انتہائی مشکلات میں رہے ہیں، آزمائشیں آپ کی طرف متوجہ رہی ہیں، آخری 10 سال میں آپ نے تبلیغ دین فرمائی اور قیامت تک کے لیے دین کو زندہ فرما گئے، کمال اسی میں زیادہ ہے۔ لیکن ایک بظاہر اگر دیکھا جائے تو 900 سال، 950 سال تبلیغ کی عمر، اور یہاں 63 سالہ عمر، فرق نظر آتا ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو افضلیت حاصل ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، جو کلی طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فضیلت حاصل کیے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ نص قطعی کی روشنی میں جو اگرچہ قطعی ثبوت تو ہے، قطعی دلالت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں تعویل کی گنجائش ضرور ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مفسرین کے اتفاق سے سب انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ رہے ہیں۔ صحیح احادیث کریمہ پر بھی اگر آپ غور و تفکر فرمائیں، جیسے مثال کے طور پر سفر معراج کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سیاہ ستہ میں موجود ہے روایات، کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام میرا انتظار کر رہے تھے، اور پھر میں نے ان تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب امام وہی شخص بنتا ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے فضائل و کمالات میں، خصوصاً علم میں، کیونکہ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور کوئی امام مقرر نہ ہو، تو جو ان میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، یہ تقوی کی بھی بلکہ بعد میں باری آتی ہے، پہلے سب سے زیادہ صاحب علم وہ امام بنے گا، اس کے بعد پھر اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، قراءت ہے، پھر عمر وغیرہ دیکھی جاتی ہے۔
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات و برکات اور خصوصاً علمی لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام پر فوق تھے، لہٰذا آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ پیچھے آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، لیکن کیا کسی نے یہ کہا کہ آپ پیچھے آ جائیے، آدم علیہ السلام کو آگے آنے دیں کیونکہ یہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں؟ نہیں، باقی سب مطلب خاموشی سے پیچھے کھڑے رہے، اور سب کو کیونکہ ادب معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مطلب بعد میں تشریف لائے ہیں اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہلائیں گے، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، لیکن ادب یہاں پر یہی ہے کہ جو علمی لحاظ سے سب پر فوق ہے، جس کو کمالات و برکات زیادہ دیے گئے ہیں، وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ تو ہمارے بعض اوقات بنائے ہوئے دنیاوی جو قانون ہیں، ہم ادب احترام اور عرف کے اعتبار سے کچھ قوانین بناتے ہیں، بعض اوقات شرعی لحاظ سے ان قوانین کی بعض جگہ ان کو نہیں مانا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر بیٹا چاہے عالم ہو، والد صاحب پیچھے موجود ہے، والد صاحب بھی عالم ہو، بیٹا بھی ہو، لیکن بیٹا زیادہ صاحب علم ہو، تو یہ کہا جائے گا بیٹا آپ پیچھے آ جاؤ، والد صاحب کو کھڑے ہونے دو، کیونکہ وہ بزرگ بھی ہیں، سفید داڑھی ہے، بوڑھے ہیں، اور آپ کے والد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اگرچہ چلو علم میں آپ آگے بڑھ گئے، تو یہ ہمارے ہاں ہوگا۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور وہاں پر ایک جب قانون بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دنیاوی قانون کیا ہے، دنیاوی عرف کیا ہے، بلکہ وہاں پر ایک قانون الگ ہے، وہ ہے علمی لحاظ سے فوقیت، لہذا جو علم میں سب سے زیادہ فوق ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ تو یہ بھی اشارہ ہے، حدیثوں کے اندر بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام سے افضل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ اور کسی کی نبی کے لیے تو منقول نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا کی گئی، اور وہ اس میں بھی سب سے بڑا شرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اگرچہ اس میں مختلف مسئلہ ہے، لیکن جمہور علماء اسی طرف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ شرف حاصل ہوا، یہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جب آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا اصرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ ہماری تجلی برداشت کر لیتا ہے تو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے، اور جب اللہ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ لیکن ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی جو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ تھی۔ دوسرے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی زیارت آنکھوں سے نہ کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے رب کریم کی زیارت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے قیامت کے اعتبار سے، صحیح احادیث اس پر گواہ ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا جھنڈا عطا فرمائے گا بروز قیامت کہ آدم علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام اور تمام مخلوقات اس جھنڈے کے تحت جمع ہوگی، گویا کہ آپ سردار ہوں گے اور سب آپ کے ماتحت ہوں گے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا